سارے جہان کا خالق و مالک اور پالنہار ہے، جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ اللہ رب العالمین ہی سے مدد کے طلبگار ہیں، اسی سے ہدایت بھی طلب کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام چیزوں سے اور تمام وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے شبیہ بناتے ہیں یا اس جیسے بنا کر اس سے پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہم ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی نہ ہم شکل ہے، اور اللہ رب العالمین جیسا کوئی ہے نہیں۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو دوسرے لوگ اللہ کے شبیہ یا اس جیسی چیزوں کو مانتے ہیں۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، جو سب سے افضل نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس ذات گرامی پر انگنت درود اور سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد میرے بھائیوں، شیخ صاحب نے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے تعلق سے نصیحت کی، اور چند آیات پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہی رہو۔ اسی طرح سے دوسری آیات بھی ہیں جس میں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی اور کامیابی ہے۔ آج کے خطبہ میں شیخ صاحب نے ہم تمام لوگوں کے لیے حلال مال کمانے کی اہمیت پر خطبہ دیا، جو بہت ہی اہم اور مختصر خطبہ کے ساتھ جامع خطبہ تھا، جس میں یہ بتایا گیا کہ حلال مال کا طلب کرنا اور اس کے تعلق سے کوشش کرنا یہ تمام مسلمانوں کے لیے واجبی امر ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے اور ہم تمام لوگوں کو اسی پر چلنا بھی ہے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیات ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اے لوگو، بے شک اللہ پاک و صاف ہے، اور وہ پاک و صاف مال ہی کو قبول کرتا ہے، یعنی پاک صاف کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز نہیں قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو، تمام مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا جن چیزوں کا حکم تمام رسولوں کو دیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اے وہ رسول، تم پاکیزہ اور حلال چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک جو تم بھی کچھ کرتے ہو میں اسے جاننے والا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو، تم ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزی دی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو، تمام لوگوں کو پاکیزہ مال کمانے اور پاکیزہ مال کھانے، انہی چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں پاک و صاف مال ہی کھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک شیخ صاحب نے ایک بہت مشہور حدیث ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کا کہ وہ سفر پہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بال غبار آلود ہیں، یعنی سفر میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، ایسے موقع پر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میری یہ دعا قبول کر لے، مجھے یہ دے دے، مجھے ان تمام چیزوں سے پاک و صاف کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کیونکہ سفر میں ہے، اور سفر میں اللہ رب العالمین بندوں کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کیسے قبول کرے جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا پہننا بھی حرام چیزوں میں سے ہے، اور وہ تمام وہ چیزیں کا استعمال کرتا ہے جس کی غذا بنا رہا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہی سے ہیں۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن کھانے پینے میں، کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، اسی لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، جبکہ دعائیں بعض ایسے وقت بھی کی جاتی ہیں جو قبولیت کا وقت ہوتی ہیں، اور سفر میں خاص طور پر اللہ رب العالمین بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، لیکن ایسے موقع پر بندے کا دعا کرنا، گڑ گڑانا، ہاتھ اٹھا کر زور زور سے مانگنا کیسے قبول ہو جب اس کا کھانا پینا رہنا سہنا تمام کی تمام چیزیں حرام چیزوں میں سے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی کہ حلال مال ہی کھاؤ اور حلال مال کو تقسیم کرو، کیونکہ اللہ تعالی حلال مال ہی کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، شیخ صاحب نے پھر ذکر کیا کہ موجودہ وقت میں جو تمام مال ہیں، چاہے وہ تمام کچھ خاص لوگوں کے ہوں یا عام لوگوں کے ہوں، یعنی تمام مجتمع اور سوسائٹی کے ہوں، ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری سب کی ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کسی شعبہ کے ذمہ دار بنائے گئے ہوں اور اس میں تمام لوگوں کا حق ہے، تو انہیں چاہیے کہ ان کے مال کی حفاظت کریں، ورنہ اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو جو اس کے اہل ہیں ان کے حوالے کر دو، یعنی جن جن کا مال تمہارے ذمے آیا ہے اور تمہیں ان کو بنا دیا گیا ہے، امیر بنا دیا گیا ہے، ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، تم ان کے حوالے امانت کے ساتھ کر دو۔ لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساروں کا مال جمع کرتے ہیں، پھر ان کے دینے کے نام پر کسی نہ کسی طریقے سے بہانہ بنا کر کے ہڑپ جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اسی مناسبت سے شیخ صاحب نے ایک مشہور حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک کہ جو امانتیں ہیں جس کی تم امانت دار بنائے گئے ہو ان تک امانت کو واپس کر دو، دے دو، یعنی جس کے تم امین بنائے گئے ہو کہ یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی، یہ سوسائٹی کی، یہ اس جگہ کی، تو وہ امانتیں ہو بہو لے جا کر کے ان کو دے دو، اور اس شخص کی بھی جس نے تمہارے ساتھ خیانت کر دی اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ دے دیا تو آپ اسی کو یا کسی کو دھوکہ دو، بلکہ آپ امانت کے ساتھ اچھائی کے ساتھ قائم رہو، اسی میں بھلائی ہے۔ تو شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ امانت، پاکی و صفائی یہ بہترین اخلاق میں سے ہیں جو دوسرے کے حقوق کو محفوظ کرتے ہیں اور محفوظ رکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طور پر امانت کا خیال کریں۔ شیخ صاحب نے چند مثالیں دی کہ موجودہ وقت میں جو امانت میں خیانت کی جاتی ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو ناحق طور پر جو ان کے مال ہیں یا دوسرے لوگوں کے اموال ہیں، مجتمع کے، سوسائٹی کے یا علاقے کے، اس پر ظلم و زیادتی سے ناحق قبضہ کر لینا اور اسے ہڑپ لینے کی کئی شکلیں اختیار کرنا اور اسے لے لینا، یہ بہت ہی زیادہ ظلم ہے۔ اسی طرح سے شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ ایسے ہی رشوت لے کر کے نااہل اور ناحق لوگوں کو اس منصب پر لے جا کر کے بٹھا دینا، اور اسی طرح سے رشوت لینا یا جو آپ مال کما رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تجارت لے رہے ہیں، اس طرح سے چپکے سے اس میں پیسہ لے کر کے اس مال کو بیچنا، جو مالک ہے اسے اس کی خبر ہی نہ ہو۔ تو اس طرح سے شیخ صاحب نے کہا کہ یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے منصب کا غلط استعمال کرتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کا اہل بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، تو اس کی مسئولیت بھی بہت بھاری ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں پھر خاموشی کے طور پر کسی میں کمیشن لیں، کسی میں پرسنٹیج لیں، کسی میں اتنا فیصد وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کی تمام شکلیں شیخ صاحب نے کہا کہ حرام ہیں۔ اسی مناسبت سے شیخ صاحب نے ایک مشہور حدیث پڑھی جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک عامل کو بھیجا کہ وہ صدقات اور زکوٰۃ کے مال کو اصول کر کے لائیں، تو وہ جب اصول کر کے لائے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے، یعنی عام مسلمانوں کا، اور یہ مجھے گفٹ دیا گیا، ہدیہ دیا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال العامل نبعثه فیأتی یقول هذا لک وهذا لی،
فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا بتاؤ ان لوگوں کا حال کیا ہے جسے ہم صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو مال آپ کا ہے اور یہ مجھے ہے، گفٹ دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھلا بتاؤ یہ اپنے باپ یا ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہا، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اسے گفٹ دیا جاتا ہے کہ یا نہیں دیا جاتا۔ یعنی یہ آدمی اگر اپنے گھر رہتا تو اسے گفٹ آتا تو سمجھ میں آتا کہ ہاں اسے مل رہا ہے، لیکن اس مال کے وصولنے کی بنا پر وہاں گیا تو وہ بھی مال اسی کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح سے شریعت مطہرہ نے ہم تمام لوگوں کو پاکیزہ مال کھانے اور اسی طرح سے اس پر عمل کرنے اور لوگوں کو اس بات پر ابھارنے کا حکم دیا ہے کہ خود بھی مال حلال کھائیں اور حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سوسائٹی، سماج، اہل و عیال، تمام چیزوں کو بتائیں، اور اس پر ہمیں بہت ساری اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ العالمین ہمیں پاکیزہ مال کھانے کی توفیق دے اور حرام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، شیخ صاحب نے یہ اہم خطبہ دیا اور بتایا کہ موجودہ وقت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب سے ہٹ کر کے دوسری باتوں پر عمل کرتے ہیں، جبکہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے پیاری رہنمائی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، اور دین کے اندر جو خرافات ہیں، جو نئی نئی بدعات ہیں، اس کا ایجاد کرنا یہ بہت بری چیزوں میں سے ہے، اور یہ بری چیزیں، یہ نئی نئی ایجاد بدعات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے رہیں، انہی کے ساتھ رہیں اور اپنے آپ کو ان سے الگ نہ کریں۔ جو ان سے الگ ہوا وہ سمجھ لو کہ اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنا۔ اس طرح سے شیخ صاحب نے قیمتی نصیحت کی، اور تمام مسلمان جو دنیا کے جہاں بھی جس کونے میں ہیں، پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ الہ العالمین ان کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھ، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم ان کے لیے ہر دم دعا کریں، الہ العالمین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ انہیں امن و سکون سے جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم حلال مال کھانے، کمانے کوشش کرنے اور اسی کے تگ و دو میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے توفیق دے اور حرام مال کے کمانے، کھانے اور ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے حالت اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو حالت اسلام پر ہو۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔